کوئی پرایا کہہ لے تو انسان برداشت کرتا ہے، جب کوئی اپنا کہے تو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ محبوب خدا کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ یہ الفاظ مسند احمد بن حنبل کے ہیں کہ محبوب خدا نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی اس عذاب سے ڈرائیں جو آنے والا ہے، جو رب کی طرف سے عذاب ہے، بڑا شدید عذاب ہے۔ اپنے قریبی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی اس عذاب سے ڈرائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، محبوب خدا کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، پہاڑ کے اوپر، اور صبح کے وقت محبوب خدا نے اعلان کیا سباحا ہو، ہائے صبح کا وقت، ہائے صبح کی آفت۔ اور یہ جب نعرہ بلند کیا جاتا تھا سباحا ہو، اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ بہت بڑا لشکر جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا، اکٹھے ہو جاؤ۔ جو ہی محبوب خدا نے اعلان کیا، سارے جو کفار اور مشرکین تھے وہ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ کوہ صفا پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جو خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا کہ کوئی خاص بات ہے۔ جب سارے کفار اور مشرکین اکٹھے ہو گئے، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو محبوب خدا نے اعلان کیا، فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ ابھی ایک بہت بڑا لشکر اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات کا یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ آج اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک بہت بڑا لشکر ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو ہم اس بات کو بھی تسلیم کریں گے، ہم یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ نے جھوٹ بولا کبھی نہیں ہے، آپ کی زبان سے جب نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔ جب یہ کہا تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا اگر میری اس بات پر تم یقین کرنے والے ہو تو پھر میری اس بات پر بھی یقین کر لو کہ جس طرح یہ ایک فوج، جس طرح میں نے لشکر کا کہا کہ لشکر آنے والا ہے، تم نے اس بات پر یقین کر لیا ہے، تو سمجھو کہ رب کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب تمہارے انتظار میں ہے۔ اس وقت تک جب تک تم خدا کی توحید کا اور میری رسالت کا اقرار نہیں کرو گے، اگر میری رسالت کو مجھے جھٹلاؤ گے، میں رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، نبوت کا تاج میرے رب نے میرے سر پہ سجایا ہے، اگر میری نبوت کا انکار کرو گے، خدا کی توحید کا انکار کرو گے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے جو دنیاوی لشکر سے بڑا عذاب ہے، تو تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ بہتر ہے کہ میری توحید کے اقرار کرو۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب حق تو یہ تھا کہ وہ حضور کی بات کا یقین کرتے اور حضور کی اس دعوت پر لبیک کہتے اور حضور کی رسالت کا اقرار کرتے، خدا کی توحید کا اقرار کرتے، لیکن کیا کیا؟ جو سب سے پہلی آواز آئی وہ ابو لہب کی تھی، اور اس نے کیا کہا؟ تبا لک لہذا جماعتنا، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، محبوب خدا سے کہا۔ اور ایک روایت میں کہ اس نے پتھر اٹھایا اور حضور کو مارنے لگا اور کہتا ہے تبا لک لہذا جماعتنا، آپ تباہ و برباد ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے اس کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے، کوئی اور کام نہیں تھا آپ کے پاس؟ ہم لات منات اور عزا جو ہیں ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں؟ کیونکہ اس کا اپنا نام جو تھا ابو لہب کا، یہ عبد العزا تھا، ابو لہب کنیت تھی، نام عبد العزا تھا، عزا کا بیٹا، جو بہت بڑا بت تھا ان کا، لات منات اور عزا، ان تین بتوں میں سے ایک عزا ہے، اس کے نام کے اوپر اس کا نام تھا عبد العزا، عزا کا بندہ۔ اس حوالے سے اس نے کہا کہ تبا لک لہذا جماعتنا، ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، ہم ایک خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیں تیرے کہنے پر، اور آپ کی جو ہے رسالت کے اقرار کرنا شروع کر دیں۔ تو پہلی آواز ابو لہب کی آئی، اس نے برا بھلا کہا۔ کوئی پرایا کہہ لے تو انسان برداشت کرتا ہے، جب کوئی اپنا کہے تو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ محبوب خدا کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔